عزیز طلباء، اب ہم اس غزل کا دوسرا شعر لیتے ہیں۔ ہے جدائی میں زندگی مشکل، آج جدائی نہ کر خدا سے ڈر۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے میرے پیارے محبوب، آپ کی جدائی میں زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ دلی وابستگی ہے، مجھے آپ کے ساتھ ایک ایسی کشش اور ایک ایسی لگن ہے کہ اب آپ کے بغیر جینا مشکل ہو چکا ہے، آپ کے بغیر نہیں رہ پا رہا ہوں، اور آپ مجھ سے دور رہ کے مجھے ترسنے پہ، مجھے تڑپنے پہ مجبور کر رہے ہو۔ میں بہت ہی لاچار محسوس کر رہا ہوں آپ کی جدائی میں، مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب خدا کے لیے لوٹ کے آ جا اور ہجر کے ان لمحات کو ختم کر کے ایک ہو جا، اور میری محبت کا جواب محبت سے دو، اس جدائی کو ختم کرو۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو خدا کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے پہ ظلم ڈھا رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو، اور اس کو تڑپا رہے ہو، اس کو ترسا رہے ہو، اور ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ شاید اس ظلم کے بدلے آپ کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بچوں، اب ہم اس غزل کے تیسرے شعر کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سوں جو آشنائے درد نہیں، اس سوں جو آشنائے درد نہیں، آشنائی نہ کر خدا سو ڈر۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کس قدر ناداں ہو، آپ کس قدر سادہ ہو، آپ اس سے دوستی، اس سے رشتہ داری بڑھانے جا رہے ہو، اس سے قربت بڑھانے جا رہے ہو، جو درد کا معنی ہی نہیں سمجھتا، جس کے نزدیک درد کا کوئی مطلب ہی نہیں، جس کے نزدیک محبت کا کوئی معنی ہی نہیں، جو ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اور اس کو چھوڑ رہے ہو جو ان تمام چیزوں سے واقف ہے، اور جو سچے من سے، سچے دل سے آپ سے محبت کر رہا ہے، اور آپ اس کو ٹھکرا رہے ہو، اس کی محبت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے ساتھ دوستی نبھانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ محبت سے اور درد سے کسی بھی طرح سے واقف نہیں۔ آپ یہ بڑی غلطی کر رہے ہو، آپ یہ بڑی بھول کر رہے ہو، یہ ایک آپ سے بڑی خطا سرزد ہو رہی ہے، ایک بڑی نادانی کر رہے ہو آپ، اور یقین مان لو کہ یہ بڑا گناہ ہے، اور آپ کو سراسر اس کے لیے سزا مل سکتی ہے کہ کسی کی محبت کو، کسی کی ہمدردی کو ٹھکرا کر آپ کسی ایسے کے پاس جا رہے ہو جو لالچ اور ہوش پرستی کے لیے آپ کو اپنانا چاہ رہا ہے، اور جس کے دل میں درد نہیں، آپ اسی کو کے پاس جا رہے ہو، اسی سے دوستانہ تعلقات بڑھانے جا رہے ہو، اور مجھے چھوڑ کر ترسنے، تڑپنے اور مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ ایسا مت کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ ظلم کے بدلے ظلم ہی ملتا ہے، خطا کے بدلے آپ کو مختلف طرح کے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایسا مت کرو، باز آ جاؤ ایسا کرنے سے۔ تو میرے عزیز طلباء، اب ہم ایک اور شعر کی تشریح کریں گے۔ عارضی دیکھ کر نہ ہو مغرور، خود نمائی نہ کر خدا سو ڈر۔ اے میرے محبوب، آئینے میں اپنے حسن کا جلوہ دیکھ کر آپ مغرور ہو رہے ہو، آپ کو تکبر ہو رہا، آپ گھمنڈ کے شکار ہو رہے ہو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت خوبصورت ہو، آپ بہت حسین ہو، اور آپ اپنے جلووں سے، اپنی اس خوبصورتی سے دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیتے ہو۔ لیکن یاد رکھ کہ اس جلوے کو لوگوں پہ زیادہ تر ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو، اپنے حسن کی نمائش مت دکھاؤ، کیونکہ جس نے آپ کو یہ حسن عطا کیا ہے وہ آپ سے یہ حسن چھین بھی سکتا ہے۔ اس سے ڈرو، اس حسن کی نمائش کھلے طور پر مت کرو۔ یہ حسن
اسی کو دکھاؤ جو اس کا حقدار ہے، جو اس کے لائق ہے، جو آپ سے سچی محبت کر رہا ہے، جو آپ کو چاہتا ہے۔ لیکن آپ دنیا والوں کو اپنے اس حسن کے جلوے سے ان کو غائل کرتے ہو، ان کو اپنی اور مائل کرتے ہو، لوگوں پہ اپنے حسن کے جلوے اور روب جماتے ہو۔ ایسا مت کرو، بلکہ اس ذات سے ڈرو جس نے آپ کو حسن دیا ہے، اور وہ آپ کا یہ حسن چھین بھی سکتا ہے۔ اسی لیے یہ خود نمائی جو آپ کر رہے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بچ کے رہو۔